السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہین ہے۔ آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کنورژن ڈس آرڈر، یا ہماری سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں ہم اس کو فنکشنل نیورولوجیکل سمٹم ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کنورژن کا مطلب ہے کنورٹ ہونا۔ اس بیماری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ذہنی دباؤ بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے، تو ہمارے سامنے جو علامات آتی ہیں وہ فزیکل سمٹمس کی صورت میں آتی ہیں، یعنی کہ جسمانی علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں میرے گھر والوں کو لگتا ہے کہ کیا یا تو مریض ڈرامہ کر رہا ہے یا یہ جان لیوا بیماری ہے، کیونکہ اس کے اندر علامات کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ یا مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، 3 گھنٹے تک مریض بے ہوش رہتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہیں، آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ زبان کبھی کبھی دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ ایک علامت یہ ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی مریض سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، سانس لینے میں دشواری آتی ہے، کام کرنے میں دشواری آتی ہے، وہ مریض کہتا ہے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی نہیں جا رہی۔ تو یہ ساری وہ علامات ہیں جن کی وجہ سے گھر والوں کو لگتا ہے یا تو یہ ڈرامہ کر رہا ہے یا یہ اپنی جو رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے، جس کو ہم گینز کہتے ہیں، وہ اس کو بچانے کے لیے یا وہ اوائڈ کرنے کے لیے وہ سارا ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فائنلی جب مریض کو اس طریقے کا جھٹکا پڑتا ہے یا کوئی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے، تب پہلے جو ہے وہ مریض کو دم درود والے کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کسی جنرل فزیشین کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جنرل فزیشین جو ہے وہ سارے ٹیسٹ کرواتا ہے۔ جب سارے ٹیسٹوں کی رپورٹ بھی کلیئر آ جاتی ہے تب بھی گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ بہت کم جنرل فزیشین ہوتے ہیں جو پھر اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ اچھا آپ ماہر نفسیات کو دکھا لیں کہ ایسی کیا بیماری ہے کہ ٹیسٹ بھی جب سارے کلیئر ہیں لیکن علامات ہماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس حساب سے پھر بہت کم گھر والے ہوتے ہیں جو ان جسمانی علامات کو دیکھتے ہوئے اور نفسیاتی علامات کو دیکھتے ہوئے وہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو پھر ہمیں ہوتا ہے، پھر ہم پہلے پوری آرگینسٹی رول آؤٹ کرتے ہیں کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے۔ کافی سارے مریض ایسے آتے ہیں جو آلریڈی آرگینسٹی جو ہے وہ رول آؤٹ کروا کے آئے ہوتے ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی دماغ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے علامات آ رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ سب کچھ رول آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو کنورژن ڈس آرڈر لیبل کرتے ہیں کہ یہ کنورژن ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے، کیونکہ اس کے ذہنی دباؤ، اس کے اسٹریسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ہم پیشنٹ کو مزید پروب کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا اسٹریس ایسا آیا تھا، کیا وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ جھٹکا پڑا، یا کیا وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہاتھ کام کرنے چھوڑ گئے ہیں، ہاتھوں میں جو ہے وہ نمنیس ہو گئی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے ہیں، تو مریض کو اس حساب سے پھر ڈیل کرتے ہیں۔ اب اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹنکشن تھیراپی۔ اس کے اندر ہم گھر والوں کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جتنا گھر والوں کا کردار امپورٹنٹ ہوتا ہے اتنا ہی جلدی مریض وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور جتنے گھر والے کوآپریٹ کرتے ہیں اتنی جلدی مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ اب اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مریض کو کوئی دورہ جھٹکا پڑے یا وہ بے ہوش ہو تو گھر والوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت اس مریض کو اس حالت میں چھوڑ کے جانا ایک بہت مشکل کام ہے اور ہر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن گھر والوں کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جتنی ہمت وہ کریں گے اتنی ہی جلدی مریض جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر گھر والے اس کو بار بار رہیں گے کہ نہیں اس کو تو جو دورہ پڑا ہے، اس کو جھٹکا پڑا ہے، اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کو پاؤں دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، جو کہ نارمل کرتے ہیں سارے لوگ، اتنا زیادہ اس کو پیار محبت کی طرف آئیں گے اتنی مریض کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم گھر والوں کو کہتے ہیں کہ وہ کمرے سے باہر چلے جائیں اس دوران کے اوپر، اور جب مریض ہوش میں واپس آئے تو اس کو یاد کرانے کی ضرورت ہرگز نہیں کہ اس کو جھٹکا پڑا، بلکہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ نے اپنے جھٹکے کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے، بس بات ختم۔ اس کے بارے میں اس سے زیادہ آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب آپ اس کو اگنور کرنا شروع کریں گے نا تھوڑے سے پیشنٹ کو، تو پیشنٹ کے اوپر نا ایک آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ بوسٹ کر جاتے ہیں، وہ ایک پیک لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ جب بہت زیادہ شدید سمٹمز آئیں گے تب بھی گھر والوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ مریض کو وہ چھوڑ دیں، لیکن مریض اس بیماری کا علاج ہی ہے کہ مریض کو جتنا اگنور کریں گے اتنی جلدی وہ مریض ٹھیک ہوگا۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ مریض کا اپنا کردار ہوتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ جتنا مریض خود ٹھیک ہونے کی کوشش کرے گا اتنی جلدی وہ ٹھیک ہوگا۔ دوائیوں کا اس سچویشن میں کوئی اتنا زیادہ کردار ادا نہیں ہوتا، انلیس کہ ہم جب اس کو پروب کریں، اس کی پوری مینٹل ہسٹری لیں، پوری اس کی ساری سائیکولوجیکل ہسٹری لیں، سارے اسٹریسز رول آؤٹ کریں، اور اگر ہمیں لگے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈپریشن کا مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی انگزائٹی کا مسئلہ چل رہا ہے، تب ہم اس کو دوائیوں کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس صرف یہ سائیکو تھیراپی ہی اس کا علاج ہوتی ہے، اور جس کے اندر یہی علاج ہے کہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جتنا آپ مریض کو اس کی بیماری کے بارے میں نہ بات کریں اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اتنی ہی جلدی یہ مریض ٹھیک ہوتا ہے۔
اگر کوئی آپ کو پھر بھی لگے کہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پھر بھی مریض ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کی اگنورنس کے اوپر بھی، تو آپ فوراً سے پیشتر کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں تاکہ مکمل طور پر اس کا چیک اپ ہو سکے. اور یوزلی ہم ان پیشنٹس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بعض پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایڈمیشن ہونے پہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو گین مل رہا ہے، پیشنٹ کو جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں پیشنٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہیں، جو بیماری کا سٹریس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پیشنٹ کو ڈاکٹر کی ٹینشن مل رہی ہوتی ہے، پیشنٹ کو گھر والوں کی ٹینشن مل رہی ہوتی ہے، تو پیشنٹ خوشی خوشی ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اس طریقے سے جا رہا ہے کہ ہم اس کو زیادہ پیار محبت کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو پھر پیشنٹ کے جو سمٹمز ہیں وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مزید یا تو بڑھ جائیں گے یا وہ ہر دوسرے دن اس کا ایک نیا سمٹم ہوگا. ایک دن سر میں درد ہوگا، دوسرے دن پاؤں میں درد ہوگا، تیسرے دن ہاتھ میں درد ہوگا. تو اس طرح کے مریضوں کو ہم نے اسٹاف کو بھی کاؤنسل کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی ہیلپ اس طریقے سے نہیں کرنی، ہم نے ان کی ہیلپ اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ اپنے علامات کو خود سے کنٹرول کر سکیں. مثلاً اگر کوئی کہے کہ میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے یا میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں سن ہیں، کام نہیں کر پا رہے، تو ہم ان کو ہاتھوں کی ورزش بتائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کام نہ کریں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں درد ہے. آپ نے ان کو ہاتھوں کی ورزش بتانی ہے. ٹانگ میں درد ہے، ٹانگ کی ورزش بتانی ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز، چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہم ان کو دیتے ہیں جو وہ کر سکیں. اس کے بعد اس طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ مریض کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر گھر والے بار بار اس کے پیچھے پڑے رہیں گے کہ نہیں اس کو تو دورہ پڑا ہے، اس سے کام نہیں ہو رہا، خود مریض اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آتے رہیں گے، تو پھر مریض کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا اس بیماری کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہوا یا کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.